بھائی بتا دیا بار بار کہ نہیں بکنا نہیں بکنا نہیں بکنا، بس کر دو، اب کوئی اور شوشہ چھوڑو۔ روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، اسے بالکل نہیں بیچا جا رہا، اسے بیچنے کی کوئی تجویز جو ہے وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جو ہے وہ شوشہ چھوڑا ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا اتار دیا ہے، اور کل دو چار جو جن کا ایک خاص ٹلٹ ہے، جھنڈا اتار دیا جھنڈا اتار دیا۔ بھئی پتہ تو کرو وہ جھنڈا تھا کس کا۔ ہسٹوریکلی روزویلٹ ہوٹل کے باہر دو جھنڈے لگے ہوئے تھے، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور ایک روزویلٹ ہوٹل کا۔ آپ جائیں نیٹ پہ روزویلٹ ہوٹل ڈالیں، تصویریں آنی شروع ہو جائیں گی۔ پاکستان کا جھنڈا اس وقت لگتا تھا جب پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم وہاں پہ قیام کرتا تھا۔ سالہ سال تک وہ ہوٹل چلتا رہا، 2020 میں بند ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے، عمران صاحب کے دور میں، اور وہ انہوں نے بند کرنے کا فیصلہ ٹھیک کیا ہوگا کیونکہ اس کی اخراجات زیادہ تھے، انکم بند ہو گئی تھی بالکل۔ تو پاکستان کا پرچم تب وہاں انسٹال ہوتا تھا جب پاکستان کا کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ قیام کرتا تھا، ورنہ وہاں پہ ایک پرچم تھا روزویلٹ ہوٹل کا اور ایک تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا۔ تو آپ میں سے کسی کو بھی آپ نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو زیادہ تصاویر وہ ملیں گی، اور کوئی تصویر ایک آدھ ملے گی جس پہ پاکستان کا پرچم بھی لگا ہوا ہے، وہ تب کی ہوگی جب وہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اسٹے کرتے تھے۔ تو اس طرح کے شوشے چھوڑنا، پھر ایک اور شوشہ چھوڑا جی کہ منسٹر نے کہا تھا کہ مرمت شروع ہو چکی ہے۔ میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا اس کو ریپیئر کروانا ہے، میں اس پہ قائم ہوں، ہم نے اس کی باقاعدہ اجازت لی ہے، یہ منسٹری آف ایویشن فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتی تھی، ای سی سی سے اجازت لی ہے اس کی، اور وہ اس کے لیے ایک اماؤنٹ ہے، اس کی بھی اجازت لی ہے تاکہ 300-350 کمرے اس کے جو ہیں ان کو ہم آپریشنل کر کے شروع کر سکیں۔ اگر اس پہ ایک ٹکا نہیں لگے گا تو وہاں رہے گا کوئی نہیں آ کے۔ تو روزویلٹ ہوٹل پہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ان میں سے اکثر فیصلے پچھلی فیڈرل کیبنٹ کر گئی ہے۔ مثال کے طور شوکت صاحب سیکٹری ایویشن ہے، یہ بھی عمران خان صاحب کے دور میں ان کو سیکٹری ایویشن لگایا گیا تھا۔ جینٹل مین ہے، صاف ستھرے آدمی ہے، کنٹینیو کیا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ اپنے ایئر وائس مارشل صاحب، تو یہ بھی اسی دور میں ایئر فورس سے ادھر آئے تھے اس پہ پی آئی اے پہ، یہی پی آئی اے کو چلا رہے ہیں اب یہ ارشد ملک صاحب کے جانے کے بعد۔ تو ہم نے تو کوئی چینج کیا ہی نہیں ہے، تو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں آدمی ٹھیک ہوگا تو وہ آدمی کام کرے اپنا آرام سے۔ تو روزویلٹ ہوٹل پہ یہ ہے کہ اس کا مستقبل جو ہے، جس کا فیصلہ میرا خیال اگلے برس ہوگا، کہ اور یہ بھی فیصلہ پچھلی فیڈرل کیبنٹ کر گئی ہوئی ہے کہ اس کو ایک فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کیا جائے اور اس کے بعد جوائنٹ وینچر پارٹنر کوئی تلاش کیا جائے، اور یہاں پہ ایک ہائی رائز تعمیر ہو۔ ابھی وہ 19 منزلہ ہے، 40 منزلہ، 45 منزلہ، وہ مستقبل کا پلان ہے، ابھی تو فائنینشیل ایڈوائزر بھی مقرر نہیں ہوا۔ اور میں خود یہ چاہتا ہوں کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ یہ فیصلے کرے۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم اس کو چلا دیں تاکہ اس کے اخراجات جو میرا خیال ہے $25 ملین سالانہ ہے، تقریباً $25 ملین سالانہ خرچ ہو رہے ہیں، تو یہ اگر ہم اس پہ کچھ رقم لگا دیں گے تو 1/3 جو ہے وہ انکم شروع ہو جائے گی۔ ایک اور وہاں پہ پرابلم ہے کہ وہاں یونین بڑی مضبوط ہے۔ اب شوکت صاحب جا رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، وہی ادارہ ان کے ذمے پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ بڑے کلین اور انٹیگریٹی والے آنیسٹ آفیسر ہیں، یہاں پنجاب میں بھی سالوں سرو کیا انہوں نے، سیکٹری فائنینس بھی یہاں پہ رہے ہیں پنجاب میں۔ تو یہ وہاں جا کے تمام آپشنز کا جائزہ لیں گے، اور پھر جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا وہ ریکمینڈ کیا جائے گا، لیکن اسے بھی وقت لگے گا۔ تو فی الحال تو اس کو صرف چلانے کی آپشن ہے، اور بیچنے کی آپشن تو آئندہ بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستانی حکومت کو مستقبل میں یہ چاہیے کہ وہ یہاں پہ ہائی رائز تعمیر کرے، کیونکہ اگر یہ لینڈ مارک میں چلا گیا، جو لینڈ مارک کمیشن ہے، پھر اس کی وہ والی ویلیو نہیں رہے گی، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے ارد گرد تمام عمارات جو ہیں وہ ہائی رائز بن چکی ہیں۔ صرف یہی ایک جگہ ہے جو میں تو کبھی امریکہ گیا نہیں ہوں، لیکن جو وہاں کی بات سنی ہے تو وہ یہی کچھ مجھے بتایا گیا ہے، اور یہ ایک نہیں کئی ذرائع سے سنی ہے۔ ہماری ایمبیسی بڑی ایکٹیولی انگیجڈ ہے اس سارے معاملے میں۔ وہاں پہ منیر اکرم صاحب ہیں فارن آفس کے، وہاں پہ وہ مسعود خان صاحب نے مدد کی، وہاں پہ جو ہمارے کمرشل اٹیچی ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں پاکستان ایمبیسی کے۔ بڑی مشکل سے بچایا روزویلٹ ہوٹل کو، ورنہ یہ لینڈ مارک اگر وہ اناؤنس ہو جاتا کورٹ پروسیڈنگ کے ذریعے تو اس کی قیمت رہ ہی نہیں جانی تھی، کیونکہ پھر وہ آثار قدیمہ والا ہی کام ہو جانا تھا ایک طرح کا۔ تو کریڈٹ تو یہاں اس ملک میں ملتا کوئی نہیں ہے، ڈس کریڈٹ دینے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ بھائی بتا دیا بار بار کہ نہیں بکنا نہیں بکنا نہیں بکنا، بس کر دو، اب کوئی اور شوشہ چھوڑو۔